أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سورہ آل عمران آیت نمبر 61. اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی والدہ مائدہ کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، بلکہ یہاں پہ یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ سورہ آل عمران سے لے کر موجودہ آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہاں تک، ان آیتوں کا اس وفد کے ساتھ گہرا تعلق ہے جو نجران سے آیا تھا. نجران سے آنے والا عیسائیوں کا وفد کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 60 کے قریب تھی، لیکن ان میں سے اہم ترین لوگ 15 تھے، اور پھر ان 15 لوگوں میں سے اہم ترین عاقب اور سید تھے. یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے گفتگو کی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کے بارے میں اور ان کے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کے بارے میں. تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے آغاز سے ہی تذکرہ کیا ہے سیدہ مریم کا کہ ان کی ولادت ہوئی اور ان کی والدہ نے انہیں اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کیا، کیسے ان کی تربیت ہوئی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ سیدہ مریم کے ہاں پیدا ہوئے. تو جو پیدا ہو اور جس کی ماں ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان تمام امور کا تذکرہ کیا ہے اور وعدے کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت کے لائق نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 59 میں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کا عجیب و غریب معاملہ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کے عجیب و غریب معاملے کی طرح ہے. یعنی کہ اگر کوئی اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے یا معبود قرار دیتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہے گا جو بغیر باپ و بغیر ماں کے پیدا ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ان تمام امور کا تذکرہ کیا
اور یہ بھی بتایا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو صاف صاف کہتے تھے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اس قسم کے دیگر معجزات جو انہوں نے دکھائے، ان تمام معجزات کو وہ اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود انہیں معبود قرار دینا یا اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ عجیب و غریب بات ہے۔ تو اللہ نے کہا آیت نمبر 60 میں کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حق بات ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے، اب آپ نے اس معاملے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 کا تذکرہ کیا ہے جو آج سے ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن حاجک فیہ، بس جو آپ سے جھگڑا کرے، جو آپ سے بحث و مباحثہ کرے، فیہ ان کے بارے میں، کن کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، فقل تو آپ کہیں، تعالوا آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنے آپ کو اور تمہیں، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم اللہ کی لعنت کریں ان پہ جو جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ فمن حاجک فیہ، من اس میں شرط ہے، جو حاجہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، جھگڑا کرے، بحث و مباحثہ کرے، کا آپ سے، مخاطب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فیہ اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ فیہ دو لفظ ہیں، دو الفاظ کا یہ مرکب ہے، فی میں اور ہی اس کے بارے میں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، ما جو ہے اس کو مصدریہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور موصولہ بھی۔ جب آپ مصدریہ بنائیں گے تو پھر یہ بعد میں آنے والے فعل ماضی جاء کو مصدر کے معنی میں کر دے گا۔ جاء کا معنی کیا ہے؟ وہ آیا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ما مصدریہ آ گیا ہے تو معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ آنا کا، آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، من بعد ما جاءک من العلم آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، فقل تو آپ کہہ دیں، یہ جو فا ہے قل سے پہلے یہ جواب شرط ہے من کا، قل فعل امر ہے واحد کے لیے، آپ کہہ دیں، تو کہہ دے، تعالو تم آؤ، فعل امر ہے جمع کے لیے، آرڈر کا لفظ ہے، اور اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تعالی، تو آ، تعالو تم آؤ، ندعو ہم بلائیں، ندعو اصل میں کیا تھا؟ ندعو، یعنی کہ عین کے بعد واو بھی تھی، لیکن اب وہ واو موجود نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ندعو تعالو فعل امر کے جواب میں آیا ہے، تو جواب امر سے واو گر گئی ہے۔ تم آؤ ہم بلائیں، تم آؤ فعل امر ہو گیا آرڈر، ندعو اس کا جواب ہو گیا، تم آؤ ندعو ہم بلائیں، تو ندعو کیا ہے؟ فعل امر جمع متکلم کے لیے، ابناءنا اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ابنا یہ ابن کی جمع ہے، ابن ایک بیٹا، ابنا کئی بیٹے، ابناءنا ہمارے، نا کا معنی کیا؟ ہمارے، وابناءکم اور تمہارے بیٹے، ونساءنا اور ہماری عورتیں، نساء جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ امراتن، ونساءکم اور تمہاری عورتیں، وانفسنا اور ہم بلائیں اپنے آپ کو، وانفسکم اور تمہیں،
جی انفسنا دو الفاظ ہیں، انفس اور نا. جی انفس نفس ان کی جمع ہے. نفس کس کو کہتے ہیں؟ جان. ہماری جان یعنی کہ اپنے آپ کو. وہ انفسکم اور تمہاری جانوں کو یعنی کہ تمہیں. ثم پھر نبتہل فعل مضارع ہے جمع متکلم کے لیے. ہم گڑ گڑا کر دعا کریں. واحد متکلم کیا ہوگا؟ ابتہل، میں گڑ گڑا کر دعا کروں. لیکن سوال یہ ہے کہ نبتہل کی لام کے اوپر جزم کیوں ہے، سکون کیوں ہے؟ فعل مضارع تو یوں ہوتا ہے کہ نبتہلو، جی آخر میں کیا ہونا چاہیے؟ ضمہ ہونا چاہیے، پیش ہونی چاہیے. تو یہاں پہ سکون اس لیے ہے، جزم اس لیے ہے کہ نبتہل کا عطف کس کے اوپر ہے؟ ندعو کے اوپر. تو ثم نبتہل پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں. ان کے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، تمہاری عورتوں کو، اپنے آپ کو اور تمہیں. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ ثم نبتہل پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں. فنجعل تو ہم کریں. نجعل فعل مضارع ہے جمع متکلم کے لیے، ہم کریں. لعنت اللہ کیا کریں؟ اللہ کی لعنت. علی الکاذبین جھوٹ کہنے والوں پہ. الکاذبین جمع ہے الکاذب کی، جی اور کاذبن جھوٹ کہنے والا، جھوٹ بولنے والا. الکاذبین جھوٹ بولنے والے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ جان لی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یقینی علم آپ کے پاس آ چکا. اب اگر کوئی آپ سے ان کے بارے میں جھگڑا کرے اور کہے کہ وہ 3 معبودوں میں سے ایک ہیں یا وہ اللہ کا بیٹا ہیں، تو پھر آپ اسے مباہلہ کی دعوت دے دیں. مباہلہ کسے کہتے ہیں اور مباہلہ کس سے کیا جاتا ہے؟ جب آپ حق بات وعدے کر چکے ہوں جی اور مخالف کے شکوک و شبہات کو زائل کرنے کی کوشش کر چکے ہوں، حجت آپ قائم کر چکے ہوں، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے، باطل پہ ڈٹا رہے، حق کی مخالفت کرے، تو پھر آپ اس سے کہیں گے کہ آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. تم بھی آؤ، میں بھی آتا ہوں. تم بھی اپنے خاص لوگوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے خاص لوگوں کو لے کر آتا ہوں. تم بھی اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر آتا ہوں. اور مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ اپنی لعنت نازل فرما. اسے کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ. مباہلہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ مباہلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسا کہ پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جس سے آپ مباہلہ کرنے لگے ہیں اس پہ آپ حق وعدے کر چکے ہوں اور اس کے شکوک و شبہات کو زائل کرنے کی کوششیں آپ کر چکے ہوں، اور آپ سمجھتے ہوں کہ یہ عناد کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، اور آپ کا مقصد کیا ہو کہ میں مباہلہ کر کے حق کو غالب کروں اور ثابت کروں کہ باطل جو ہے وہ غلط ہے اور وہ حق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. تو جب یہ مقصد ہو تو پھر مباہلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں اخلاص کا پایا جانا نہایت ضروری ہے، شہرت حاصل کرنا مقصود نہ ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو مباہلہ کی دعوت دی، اور اس بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے امام بخاری حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سید اور عاقب آئے. یہ دونوں کون ہیں؟ نجران والے، جن کے نجران کے وفد میں یہ موجود تھے، بلکہ ان کے اہم لوگ تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے مباہلہ کرنا چاہا. تو انہی میں سے ایک نے دوسرے سے کہا لا تفعل، کہ اس سے مباہلہ نہ کرو، کیونکہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے اور انہوں نے ہم سے مباہلہ کر لیا، ہم پہ لعنت کر دی، تو نہ کبھی ہم کامیاب ہو سکیں گے، نہ ہماری آئندہ نسلیں کبھی کامیاب ہو سکیں گی. چنانچہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی
کہ آپ کا جو مطالبہ تھا، جو آپ ہم سے لینا چاہتے تھے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ کسی امانت دار شخص کو بھیج دیں، لیکن اسی کو بھیجیں جو صحیح معنوں میں کیا ہو، امانت دار ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، میں تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو امانت دار ہوگا اور صحیح معنوں میں امانت دار ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام اٹھ کے دیکھنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، گردنیں بلند کر کے دیکھنے لگے۔ کیوں؟ تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ان پہ پڑے اور آپ ان میں سے کسی کا انتخاب کریں۔ وہ اقتدار کے بھوکے نہیں تھے، لیکن چاہتے تھے کہ یہ اعزاز ہمیں ملے کہ ہم امانت دار ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا قم یا ابا عبیدہ، کہ ابو عبیدہ بن جراح اٹھو۔ اور پھر آپ نے ان عیسائیوں سے کہا کہ یہ اس امت کے امین ہیں۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مباہلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کر کے وہ یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ضروری نہیں کہ ہم لوگ حق پہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ حق پہ ہوں، تو اس لیے انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی امر کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات ذکر کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ امام مسلم اپنی صحیح میں اور امام ترمذی اپنی جامع میں روایت کرتے ہیں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا جناب علی کو اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور سیدہ فاطمہ کو، اور آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل و عیال ہیں، یہ میرے آل بیت ہیں۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت صرف یہی لوگ ہیں؟ تو جواب اس سوال کا یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی بیویاں ہیں جن سے گھر بنتا ہے، جن سے گھرانہ شروع ہوتا ہے۔ آل بیت گھر والے، تو گھرانے کا، کنبے کا، خاندان کا آغاز کن سے ہوتا ہے؟ بیویوں سے۔ تو سب سے پہلے آپ کی بیویاں ہیں، پھر آپ کی اولاد ہے، پھر ہاشم کی اولاد میں سے، عبد المطلب کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان مرد ہے یا مسلمان عورت ہے وہ آل بیت میں سے ہے۔ لیکن اس حدیث میں ان چاروں کا تذکرہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ آل بیت میں سے نہیں ہیں۔ آپ دیگر دلائل، دیگر نصوص، آیات اور حدیث پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی بیویاں آل بیت کا حصہ ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ احزاب، جہاں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو براہ راست مخاطب کیا ہے اور کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اور وہاں پہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو جو ہماری مائیں ہیں اللہ رب العزت نے بہت سے احکام دیے ہیں، بہت سے احکامات دیے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کا سیاق و سباق دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی بیویاں سب سے پہلے آل بیت میں داخل ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جھگڑا کرے، جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو آپ کہہ دیں کہ آؤ، کس کام کے لیے؟ مباہلہ کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ مباہلہ اسی معاملے میں کریں جس کے بارے میں آپ کے پاس یقینی علم ہو۔ اجتہادی مسائل جن میں
آپ کے مخالف کی رائے کے بھی ٹھیک ہونے کا امکان ہو، چاہے کمزور امکان ہو، ان میں مباہلہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یقینی امور میں اور اہم امور میں مباہلہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ تعالو، تم آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ہم بلائیں۔ ہم بلائیں سے مراد کیا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی بلاؤ، اور مسلمانوں کی طرف سے میں بلاتا ہوں اپنے اہل و عیال کو۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بلائیں، یعنی کہ میں اور میرے مسلمان ساتھی۔ جنہوں نے یہ رائے اپنائی ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام دونوں ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو۔ تو نبی علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں حسن و حسین، تو حسن و حسین تو دو ہیں، جبکہ اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں جمع کے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو۔ تو نساء کا لفظ جو ہے سب سے پہلے بیویوں میں بولا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کی بیویاں آل بیت کا حصہ ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا جسے سعد بن نبی وقاص ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو بلایا تھا، تو اس میں سعد نے یہ نہیں بتایا کہ کسی اور کو آپ نے نہیں بلایا تھا۔ اس حدیث سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بیویاں آل بیت کا حصہ نہیں ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی آل بیت کا حصہ ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم بلاتے ہیں اپنے آپ کو اور تمہیں۔ یہاں انفسنا سے مراد کیا ہے؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہاں پہ بھی لفظ جو ہے وہ جمع کا آیا ہے۔ تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم بلاتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام خود اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام بھی، کہ ہم بلاتے ہیں، یعنی کہ میں اور میرے ساتھی، اور تم بھی بلا لو اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو۔ تو بہرحال دونوں قول موجود ہیں۔ تو پہلا قول کیا ہے کہ ندعو سے مراد مسلمانوں کی جانب سے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بلاتا ہوں اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے آپ کو، اور تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے آپ کو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ندعو سے مراد مسلمانوں کی جانب سے نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام ہیں، اور دوسری جانب وہ عیسائی ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلاتے ہیں کہ میں اور میرے جو پیروکار ہیں، میں اور میرے مومن، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے آپ کو، تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے آپ کو۔ اس ایسے ہی بھی پتہ چلا کہ مباہلہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ مباہلے میں عورتوں کو بھی لایا جائے، بچوں کو بھی لایا جائے، تاکہ مباہلہ کرنے والا اس بات سے ڈرے کہ اگر میں باطل پہ ہونے کے باوجود مباہلے پہ اصرار کروں گا تو خود بھی نقصان اٹھاؤں گا، اور میری بیوی اور میرے بچے بھی نقصان اٹھائیں گے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو اس میں کیا ہے؟ پہلے ابتحال ہے، گر گڑا کر دعا ہے، اور پھر یہ کہ ہم اللہ کی لعنت کرتے ہیں الکاذبین، اس پہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے۔ ہم جھوٹے ہیں، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہو، تم جھوٹے ہو تو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم۔ یقیناً یہی
حق بات ہے، یقیناً یہی حق پہ مبنی خبر ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. وان اللہ لہ العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ ہی ہر ایک پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک. جی ہذا، یہ اشارہ کدھر ہے؟ جو کچھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جو ان کی حقیقت بتائی گئی ہے، بے شک یہ جو ہے لہو القصص الحق، یہی سچائی پہ مبنی بات ہے. انا توکید کے لیے ہے، جس کا معنی ہم نے کیا کیا؟ یقیناً، یقیناً، بے شک. اور ہذا اس میں اشارہ ہے، یہ لام جو ہے یہ بھی توکید کے لیے ہے. ایک کا معنی آپ کر لیں گے بلا شبہ، دوسرے کا یقیناً، بغیر کسی شک و شبہ کے. ہوا سے مراد کیا ہے؟ یہی جو کچھ ذکر کیا گیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، یعنی کہ بے شک یقیناً یہی جو بات ہے جو ذکر کی گئی ہے، القصص الحق، یہی سچی بات ہے، یہی سچی خبر ہے، یہی صداقت پہ مبنی خبر ہے. اتنی تاکیدات لانے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس بات کے درست ہونے کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے. القصص کا معنی کیا ہے؟ خبر، قصہ، واقعہ. الحق کا معنی کیا ہے؟ برحق، سچائی پہ مبنی. وما، واو کا معنی اور ما کا معنی کیا ہے؟ نہیں. من الہ، کوئی معبود نہیں. من ترکیب کے لحاظ سے زیادہ ہے، لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے تاکید کا فائدہ دے رہا ہے. الہ، کوئی معبود، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے. من کی وجہ سے ہم زور دے کر کہہ رہے ہیں کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. الہ فعال کا وزن ہے، اور کس کے معنی میں ہے؟ معبود کے معنی میں. تو الہ وہ جس کی عبادت کی جائے. یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے الہ کی خبر کی. تو جملہ اصل میں یوں ہوگا کہ وما من الہ حق. جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اصل میں کیا ہے؟ لا الہ حق الا اللہ. ایسے یہاں پہ وما من الہ حق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو عبادت کے لائق ہو. تو الہ اسے کہتے ہیں جس کی محبت کے ساتھ اور تعظیم سے عبادت کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ الہ. ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہم نے الہ کے بعد جس لفظ کو مقدر ماننا ہے، پوشیدہ ماننا ہے، وہ حق ہے؟ کیونکہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں وما من الہ موجود. تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ جو لفظ مقدر ہے وہ موجود ہے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی معبود موجود ہی نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بے شمار معبود موجود ہیں. کتنی قبریں ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے، تو وہ کیا ہو گئیں؟ معبود ہو گئیں. ہندو طرح طرح کی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جس چیز کی عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہو گئی؟ معبود ہو گئی. بہت سے بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، ہر بت کیا ہے؟ معبود ہے. تو معبودوں کے وجود کا ہم انکار نہیں کر سکتے. ہم یہ کہیں گے کہ ایسا معبود کوئی نہیں ہے جو حقیقی معبود ہو، جو عبادت کے لائق ہو، جس کا حق بنتا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے. اس لیے جو لفظ ہم نے مقدر ماننا ہے وہ کیا ہوگا؟ حق. اور قرآن کریم سے بھی اس کی دلیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہیں، یعنی کہ عبادت کے لائق ہیں، اور
جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان میں سے ہر کوئی کیا ہے؟ باطل ہے، یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خود قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کئی معبود موجود تھے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ معبود ایک ہے، یعنی کہ باقی سب معبودوں کو غلط قرار دے رہا ہے۔ تو لات کیا تھا؟ معبود تھا۔ عزا کیا تھا؟ معبود تھا۔ حبل کیا تھا؟ معبود تھا۔ تو اس لیے جس لفظ کو مقدر مانیں گے، پوشیدہ مانیں گے، وہ کیا ہوگا؟ حق، یعنی کہ ایسا کوئی معبود نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، جو برحق معبود ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، اب آگے پھر لام آ گئی ہے، تو جو کچھ پہلے میں نے کہا تھا وہی یہاں پہ کہ انا بھی توکید کے لیے، لام بھی توکید کے لیے۔ تو جو توکید کے الفاظ ان کا معنی آپ کیا کریں گے؟ یقیناً، بے شک، البتہ، بلا شبہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً وہی العزیز غالب ہے، ہر ایک پہ غالب ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العزت نہ کر سکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ غالب ہیں۔ الحکیم، اللہ تعالیٰ کمال حکمت والے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک دفعہ پھر یہ وعدے کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن نے کہہ دیا وہی حق ہے، اور جو کہانیاں عیسائی بیان کرتے ہیں یا جو تہمتیں یہودی لگاتے ہیں وہ سب غلط ہیں، وہ باطل ہیں۔ حق وہ ہے جو قرآن نے بیان کر دیا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس جملے میں اعلان ہے اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہیں، ان کی والدہ سیدہ مریم معبود نہیں ہے۔ تو یہ جملہ تثلیث کے عقیدے کو باطل قرار دے رہا ہے۔ تثلیث کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ معبود کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی سیدہ مریم کی مورتی بنا کر، مجسمہ بنا کر کسی چرچ میں، کسی گرجا گھر میں عبادت کرتا ہے، انہیں سجدہ کرتا ہے، ان سے دعائیں کرتا ہے، تو وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ایک اور مقام پہ وعدے کیا یہ کہہ کر کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، کہ مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں وہ بس ایک رسول ہیں، رسول سے بڑھ کر نہیں ہے، رب نہیں ہے، معبود نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور ان کی جو والدہ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ صدیقہ ہیں، یعنی کہ وہ نبیہ بھی نہیں ہے اور رب بھی نہیں ہے اور معبود بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں رب کیسے ہو سکتے ہیں، یہ دونوں معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ دوسرے نمبر پہ جو کھانا کھائے وہ پھر محتاج ہے کس کا؟ قضائے حاجت کا۔ تو جو قضائے حاجت کرے، جو کھانا کھانے کا محتاج ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ عزت والے ہیں۔ ہر عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عزت والے ہیں، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والے ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں، اللہ تعالیٰ کی ہر قول میں، اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 63 میں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس اگر یہ اعراض کریں
تو یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے. فا کا معنی کیا ہے؟ بس ان شرطیہ ہے. اگر تولو فعل ماضی ہے جمع کریے، وہ اعراض کر لیں. تولو ویسے تو فعل ماضی ہے، لیکن جب اس سے پہلے ان آیا تو اب معنی ہم ماضی کا نہیں کریں گے، اب کون سا معنی کریں گے؟ مستقبل کا. جی بس اگر یہ اعراض کر لیں، اگر یہ منہ موڑ لیں تو تولو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تولا. اس نے اعراض کیا، اس نے منہ موڑا. فإن اللہ، یہ فا جو ہے یہ ان کے جواب میں ہے. تو انا بے شک اللہ تعالی علیم، خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا. کن کو؟ بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو. المفسدین جمع ہے کس کی؟ المفسد کی. المفسد فساد کرنے والا. اس آیت میں اللہ رب العزت یہ وعدے کر رہے ہیں کہ اگر یہ اعراض کریں مبالغہ کرنے سے، مبالغہ کے لیے میدان میں نہ اتریں، اگر یہ اعراض کریں دین اسلام قبول کرنے سے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوبی جاننے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دین اسلام قبول کرنے سے بھی اعراض کریں، مبالغہ کرنے سے بھی اعراض کریں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ فسادی ہے. غور کریں یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِهِمْ، کہ اگر یہ اعراض کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جاننے والا ہے. اللہ نے کہا اگر یہ اعراض کریں تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بخوبی جاننے والا ہے. ان کے ضمیر کی بجائے اسم ظاہر لایا گیا، بہم کی بجائے بالمفسدین کہا گیا. کیوں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ان کو بخوبی جاننے والا ہے اور یہ لوگ فسادی ہیں. دوسرا فائدہ یہ عموم کا کہ جو بھی فساد کرنے والا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ رب العزت اس سے حساب لیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس سے سوال کریں گے. تو فإن اللہ علیم بالمفسدین، یہ جملہ وارننگ کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر تم دین اسلام قبول کرنے سے اعراض کرتے ہو جبکہ تمہیں دعوت مل چکی، حق وعدے کیا جا چکا، اور مبالغہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، تو پھر یہ جان لو تمہارے لیے وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو، تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اور تمہارا یہ عمل فساد ہے. اس سے پتا چلا کہ دین اسلام قبول نہ کرنا یہ کیا ہے؟ فساد ہے. کیوں؟ کیونکہ دین اسلام دین حق ہے. جو دین حق کو قبول نہیں کرتا تو پھر وہ فساد اختیار کیے ہوئے ہے، اور یہ ایسا فساد ہے جو مزید فساد کا سبب بنتا ہے. کیونکہ زمین پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، قحط سالیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، وہ کن کی وجہ سے آتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. تو یہ جو فساد ہے یہ مزید فساد کا سبب بنتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو فساد ہے کہاں؟ سمندر میں اور صحراؤں میں، خشکی پہ. یہ کیوں ہے؟ یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا دے. تو اسے ایسے پتا چلا کہ گناہوں کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے مزید فساد بپا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 64 میں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، تم آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں،
اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ اعراض کریں، فَقُولُوا، تو تم کہہ دو کہ اشہدوا، تم گواہ رہو اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ قل، فعل امر ہے واحد کے لیے، آپ کہہ دیں یا اہل الکتاب، یا کا معنی کیا؟ اے، حرف ندا ہے۔ اہل الکتابی، کتاب والو، کتاب سے مراد جنس ہے، جو بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کتابوں کے ماننے والوں کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، اور اللہ نے بہت سی کتابیں نازل کی ہیں، لیکن اہل کتاب سے مراد کن کو لیا جاتا ہے؟ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی کتب کا دنیا میں وجود نہیں ہے۔ آسمانی کتابیں قرآن کریم کے علاوہ جو دنیا پہ موجود ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تورات و انجیل، اگرچہ ان میں تحریف ہو چکی، اگرچہ ان میں تبدیلیاں ہو چکی، لیکن بہرحال وہ موجود ہیں۔ تو اس لیے اہل کتاب سے مراد کون ہوتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ تو آپ کہہ دیں اے کتاب والو، یعنی کہ تورات و انجیل والو، یعنی کہ اے یہودی اور عیسائیوں، تعالو، فعل امر ہے جمع کے لیے، اس پہ گفتگو پہلے ہو چکی ہے، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف۔ کلمہ، یہ لفظ کبھی پورے جملہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پہ پورے جملہ کے معنی میں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ توحید، تو کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ پورا جملہ ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے۔ اور کبھی کلمہ کا استعمال جو ہوتا ہے ایک لفظ کے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ پورا جملہ، پوری بات۔ تو تم ایک ایسی بات کی طرف آؤ، سواء، جو کیا ہے؟ برابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ بیننا، یہ دو الفاظ ہیں، بینا اور نا۔ بین کا مطلب کہتا ہے درمیان، بیچ، نہ ہمارے، وبینکم، اور تمہارے درمیان، تمہارے بیچ۔ وہ بات کیا ہے جی؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ جو ہے یہ تفسیر ہے کس کی؟ کلمہ کی۔ تفسیر کیا ہے کہ اللہ، اللہ اصل میں کیا ہے؟ ان لا، یہ کہ لا، نا، نعبد، ہم عبادت کریں۔ نعبد فعل مضارع ہے جمع متکلم کے لیے، اس کا واحد متکلم کیا؟ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں دال کے اوپر زبر آ گئی ہے اس ان کی وجہ سے جو لا سے پہلے ہے، کیونکہ اللہ اصل میں کیا؟ ان لا، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں الا اللہ، مگر کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ اللہ نعبد شیئا الا اللہ، یہ کہ ہم کسی چیز کی عبادت نہ کریں سوائے اللہ کے۔ دوسری بات کیا ہے کہ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں۔ واو کا معنی کیا؟ اور، لا کا معنی کیا؟ نہیں، یہ لا نفی کے لیے ہے۔ نشرکا فعل مضارع ہے جمع متکلم کے لیے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ اشرکو، میں شریک کرتا ہوں، میں شریک ٹھہراتا ہوں۔ نشرکو، ہم شریک کرتے ہیں، ہم شریک ٹھہراتے ہیں۔ اصل میں کیا تھا؟ نشرکو، کاف کے اوپر کیا تھا؟ ضمہ پیش، زبر کیوں آئی ہے؟ اسی ان کی وجہ سے جو اللہ نابودا سے پہلے ہے۔ ولا نشرکا، اور ہم شریک نہ کریں، بہی، اس کے ساتھ، یہ دو الفاظ ہیں، با اور ہی، تو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، شیئن، کسی بھی چیز کو۔ ولا یتخذ، اور یہ تیسری بات ہے، ولا اور نہ، یتخذ، بنائے، یتخذ کیا ہے؟ فعل مضارع واحد کے لیے، نہ بنائے، تو یہاں پہ بھی دال کے اوپر کیا آ گیا ہے؟ فتح۔ اصل میں کیا تھا؟ یتخذو، لیکن دال کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، کس لیے؟ کیونکہ اس کا عطف بھی کس کے اوپر ہے؟ اللہ نعبدہ کے اوپر ہے۔ اور نہ بنائے، بعضنا، ہم میں سے کوئی، یہ دو الفاظ ہیں، بعض اور نہ، ہم میں سے کوئی،
بعضن کسی کو جی کیا نہ بنائے اربابن رب. ارباب جمع ہے کس کی؟ رب ان کی. جی. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا. جی. رب وہ ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے اور سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. جی. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. دون کا معنی کیا ہے؟ علاوہ. فَإِن پس اگر تولو وہ اعراض کر لیں، اس لفظ کے اوپر پہلے گفتگو ہو چکی ہے. فقولو تو تم کہو. فا جو ہے یہ ان کے جواب میں ہے، اور قولو یہ فعل امر ہے جمع کے لیے. اس کا بعد کیا ہوتا ہے؟ قل. جی. قل تو کیا ہے؟ قولو تم سب کہو. کیا کہو؟ اشہدو. تو تم کہو کہ اشہدو تم گواہ رہو. فعل امر ہے جمع کے لیے. اس کا بعد کیا ہوتا ہے؟ اشہد تو گواہ ہو جا. جی. اشہدو تم گواہ ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ. بِأَنَّا مسلمون، اس بات پہ انا بے شک ہم. جی. مسلمون یہ مسلم کی جمع ہے. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار، جی. جھک جانے والا، اطاعت کرنے والا. جی. مسلمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ قل، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے. پورے کا پورا قرآن اللہ نے اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ نبی علیہ السلام اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اس کی تبلیغ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کبھی کبھی یہ کہتے ہیں قل، کہ آپ یہ بات کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں، لوگوں تک پہنچا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات باقی باتوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جس کے بارے میں اللہ اسپیشلی کہہ رہے ہیں کہ قل، یہ بات آپ لوگوں کو بتا دیں، یہ پیغام لوگوں تک آپ پہنچا دیں. تو جو بات یہاں پہ آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت ہے. تو قل آپ کہہ دیں، یا اہل الکتابی، اے یہودیوں اور عیسائیوں، تعالو تم آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اس سے پتہ چلا کہ جب ہم نے کسی یہودی کو دعوت دینی ہے، کسی عیسائی کو دعوت دینی ہے، کسی غیر مسلم کو دعوت دینی ہے، تو ہم اس کے سامنے وہ امور رکھیں جن کو وہ بھی مانتا ہے. وہاں سے دعوت کا آغاز کریں، وہاں سے مزید گفتگو کرنا آسان ہو جائے گا. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے. یعنی کہ یہ وہ باتیں ہیں جو تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہیں، تورات و انجیل میں موجود ہیں، تحریف ہونے کے باوجود موجود ہیں. کیا باتیں ہیں جی؟ نمبر 1، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں. جب بھی عبادت کی جائے گی ایک اللہ تعالیٰ کی جائے گی، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ نے تمام جنوں تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہی وہ پیغام ہے جو دے کر اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا علیہم الصلوۃ والسلام. ہر نبی کی یہی دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ صرف اللہ کو معبود مان لینا کافی نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، دوسروں کی عبادت کا انکار کرنا بھی ضروری ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اس سے دور رہو. تو توحید اور شرک، صرف توحید کے فضائل بیان کرنا کافی نہیں ہے. توحید کے فضائل بیان کریں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو شرک سے واضح انداز میں روکیں، تب آپ کی تبلیغ کا حق ادا ہوگا. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک سے سرسری طور پہ روکتے ہیں، واضح طور پہ نہیں روکتے، اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ واضح انداز میں وہ اقوال اور اعمال لوگوں کے سامنے پیش کریں جو انسان کو شرک میں داخل کر دیتے ہیں، تاکہ توحید کی دعوت دینے کا اور شرک سے روکنے کا حق ادا ہو جائے. اور تیسری بات کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے.
اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہ بنانا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ سمجھیں، حاجت روا نہ سمجھیں، خالق نہ سمجھیں، مدبر الامور نہ سمجھیں، حقیقی مالک صرف ایک اللہ رب العزت کو جانیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے کسی چیز کو حلال قرار دینے کا اور کسی چیز کو حرام قرار دینے کا حق حاصل ہو۔ ایک اللہ ہے جسے یہ حق حاصل ہے کہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے، ہم مان لیں گے آنکھیں بند کر کے، تو آپ نے اس کو رب مان لیا ہے، آپ نے اس کو رب کے اختیارات دے دیے ہیں۔ اس آیت کو آپ سمجھیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو، درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، اور مسیح کو بھی جو مریم کے بیٹے ہیں انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے، تو اللہ نے ان کے اس عمل کو کیا قرار دیا؟ شرک قرار دیا ہے۔ جب عدی بن حاتم مسلمان ہونے کے لیے آئے، انہوں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کے تابع دار بن گئے، تو ترمذی شریف کی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی۔ کون سی آیت؟ سورہ توبہ والی آیت نمبر 31، جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ تو عدی حیرت سے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے اپنے علماء کو، درویشوں کو کبھی رب نہیں بنایا۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء، تمہارے عبادت گزار، تمہارے درویش جس چیز کو حلال قرار دیتے تم آنکھیں بند کر کے مان لیا کرتے تھے، اور جس چیز کو چاہتے حرام قرار دیتے تم آنکھیں بند کر کے مان لیا کرتے تھے؟ یعنی کہ تم نے حلال و حرام قرار دینے کا اختیار انہیں دے رکھا تھا، اور یہ رب والا اختیار ہے۔ تو یہ ہے تمہارا ان کو رب بنانا اور مان لینا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان میں سے کسی کو بھی حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دے۔ ایسے ہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اراکین اسمبلی کو بھی اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے شہد کو صرف اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، اپنے اوپر حرام کیا تھا، لوگوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ تم اس کو حرام جانو۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل فرمایا۔ اللہ نے کہا کیوں، کس لیے آپ اس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے؟ تو پیروں کو، مولویوں کو، اماموں کو، بزرگوں کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں اور جس چیز کو چاہیں حلال قرار دیں، اور نہ ہی اراکین اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے۔ اس معاملے میں ہر ایک کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں کس چیز سے؟ اس بات کو ماننے سے جو مشترک ہے، جو ہمارے مسلمانوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، تورات و انجیل میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، اور قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اس کے باوجود ماننے سے اعراض کریں تو پھر تم کہہ دو کہ تم گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت یہودیوں اور عیسائیوں کو دی؟ جی ہاں، بالکل دی، اور اس کی ایک دلیل وہ لیٹر ہے جو نبی علیہ السلام نے
کیسر روم کو لکھا تھا، ہرقل کو لکھا تھا، جس کے بارے میں حدیث بخاری میں آئی ہے، جسے روایت کرنے والے ابو سفیان بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جن دنوں ہمارے درمیان، ہمارے سے مراد کون ہے؟ مکہ کے قریشی، مکہ کے غیر مسلم، ہمارے درمیان اور نبی علیہ السلام کے درمیان معاہدہ تھا۔ کون سا معاہدہ؟ صلح حدیبیہ۔ ان دنوں یہ لوگ تجارت کے لیے شام گئے، اور ادھر نبی علیہ السلام نے ان ایام کو غنیمت جانا لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، کیونکہ پہلے آپ مصروف تھے اہل مکہ کے ساتھ، قریشیوں کے ساتھ آپ کی لڑائیاں تھیں، اب آپ نے موقع غنیمت جانا دائیں بائیں باقی لوگوں کو دعوت دینے کے لیے۔ چنانچہ آپ نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو لیٹر لکھے، انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ تو آپ نے رومی کون تھے؟ عیسائی۔ تو رومیوں کے بادشاہ جس کو وہ کیسر کہتے تھے اور جس کا نام ہرقل تھا، اسے بھی لیٹر لکھا۔ جب یہ لیٹر پہنچا تو ہرقل بڑا حیران ہوا کہ یہ عربوں کی جرأت کی، یہ مجھے مخاطب کرے۔ تو اسے پتا چلا کہ یہ شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کے رشتہ دار یا اس کی قوم کے کچھ لوگ میرے پاس لے کر آؤ۔ چونکہ ابو سفیان وغیرہ شام میں موجود تھے تو انہیں وہ لوگ ہرقل کے دربار میں لے کر آئے۔ ہرقل ان دنوں شام میں آیا ہوا تھا بیت المقدس کی زیارت کے لیے۔ تو ابو سفیان نے بتایا کہ کیسے ہرقل نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ابو سفیان سے معلومات لیں، اور آخر میں جا کے کیا ہوا، ہرقل نے وہ لیٹر منگوایا جو آپ نے لکھا تھا، کھول کے اسے پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ یہ لیٹر محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ لیٹر کس کے نام ہے؟ ہرقل کے نام، جو کہ رومیوں کا بادشاہ ہے۔ تو اس میں آپ نے کہا کہ انی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، کہ مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے، بچے رہو گے، مسلمان ہو جاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، ڈبل اجر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم عیسائی بھی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھا ہے، میرا بھی پڑھ لو۔ اس کے بعد آپ نے لکھا اگر تم اعراض کرو گے تو تمہاری پبلک کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ لکھا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعوت دی ہے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ حدیث ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ یہ چیز بھی قبول کرنے سے انکاری ہو جائیں، یہ تعلیمات جو ان کی اپنی کتب میں موجود ہیں ان کو بھی ماننے سے انکار کریں، اور شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے بعد آنے کے لیے تیار نہ ہوں، فَقُولُوا، تو تم کہہ دو، تم کہہ دو، کون؟ اللہ کے رسول کہہ دیں اور مسلمان کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ اشہدو، اے یہودیو عیسائیو گواہ ہو جاؤ، تم ایمان نہیں لاتے نہ لاؤ، تم توحید نہیں اپناتے نہ اپناؤ، ہمارے بارے میں گواہ رہو بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم دین اسلام پہ قائم ہیں، ہم توحید پہ قائم ہیں، ہم شرک سے دور رہیں گے، ہم شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے، ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار بن کر رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بن کر رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ موت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔